سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان شب عاشور اور روز عاشور، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، فرار اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ ہم نے اس عنوان سے آج بس مختصراً کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اعمال شب عاشور اور اعمال روز عاشور تو آپ کو جا بجا کتابوں میں، سوشل میڈیا پہ اور مختلف گروپس میں بھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ ہمارا آج کا جن چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کا مقصد ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہم سر انجام دیتے ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم جناب بڑا ائمہ طہار کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے سر انجام دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت ان کی قربت کا نہیں بلکہ ان کے مقصد اور ان کے پیغام کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، اس سے دوری کا وجوہات وہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو آپ کی خدمت میں آجزانہ طریقے سے کچھ چیزیں عرض کی جائیں گی جو کہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ شب عاشور اور یوم عاشور بڑی ان کی اہمیت ہے تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں۔ خاص کر یوم عاشور جیسی ظلم اور بربریت کی کوئی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے کہ جہاں پہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب نبی خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ، آپ کی آنکھوں کا نور، جناب آپ کی زلفوں مبارک سے کھیلنے والے اس سید و سردار، اس امام وقت کو بری طرح بھوکا پیاسا 3 دن کا رکھ کے ذبح کر دیا گیا، بچوں سمیت، ساتھیوں سمیت، کہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جن کے اوپر آج بھی اور اس وقت میں قتل کرنے والے وہ خبیث یزیدی وہ اپنی نمازوں میں ان کے اوپر یعنی آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے رہے۔ اس ظلم و بربریت کی مثال جیسے میں نے کہا کہ تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو، اس کے مقصد کو، اس کے پیام کو محفوظ رکھنا حسینیوں کا کام ہے۔ اس کے پیغام کو ہر سال، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر دن آگے بڑھاتے رہنا، اس مقصد کربلا، اس پیام کربلا، اس جو انکار بیعت یزید لعین کا جو پیغام تھا امام کا، جو اس کے مفہوم تھے، اس کی تشریحات اور توضیحات عوام الناس کے آگے پیش کرنا، مکتب کے نوجوانوں کے آگے پیش کرنا، در حقیقت یہی عاشورہ کو سیلیبریٹ کرنے کا، منانے کا، اہتمام کرنے کا جو ہے مقصد ہی یہ ہے کہ پیغام حسینی کی نشر و اشاعت، یہ تبلیغ، یہ سلسلہ کار یہ رک نہ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھا گیا کہ ہماری علاقائی رسم و رواج میں جی ہماری ذاتی محبت اور مودت اور خود سے اختراع کی ہوئی چیزوں کے اس ضمن میں یوم عاشور بھی اس لپٹ میں آ گیا۔ ایسی لپیٹ میں آیا کہ جہاں مقصد حسینی کو منہدم کرنے کے لیے مختلف بدعات کو اس میں شامل کر دیا گیا، ان مراسم عزاداری میں، وہاں کچھ ایسی نئی چیزوں کو بھی گھڑ لیا گیا، نئے نظریات کو بھی گھڑ لیا گیا، تو نئے مصائب کو بھی گھڑ لیا گیا کہ جو بالکل ہی ہمیں امام علی مقام کی سیرت، ان کے خانوادہ، ان کے صحاب کی سیرت سے دور کرتے اور دور جاتے نظر آتی ہیں، یعنی کوئی کسی قسم کا ربط اور واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم مختصراً اپنے پیغام میں، مختصراً دعوت فکر میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے آئے ہیں کہ شب عاشور یہ وہ رات ہے کہ جو امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے ذریعے فوج یزید لعین سے، کمانڈر فوج یزید لعین پسر سعد لعنتی سے یہ کہہ کر اس رات کی مہلت لی تھی یا مہلت دی تھی، جو کہ بعض تاریخ کے مطابق امام علی مقام نے جناب ابو الفضل عباس کو بھجوایا تھا، اور مسند تاریخ ہے
کہ ہم آج کی رات اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی امام علی مقام کو قرآن کی تلاوت سے، نوافل کی ادائیگی سے، سجدوں سے، ذکر اور اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے سر پہ جنگ کے جناب، اور آپ کو واضح نظر آ رہا تھا، اور جیسا کہ شب عاشور آپ کے خطبے سے بھی واضح ہے کہ آپ نے اپنے صحاب کو چراغ بجھا کر کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا کہ کل، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، کل کے بعد ممکن نہیں کہ ہم زندہ ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو صرف میرے خون سے سروکار ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ جی، تو جب یہ چیز واضح ہو، جب آپ پر واضح ہو کہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، اس رات جو آپ نے اہتمام کیا، یعنی تاریخ میں ملتا ہے، راویوں نے بیان کیا کہ آپ کے خیموں کے باہر سے گزرنے والے کو ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیاں جو ہے بن بناتی ہیں، جو ان کی آواز ہوتی ہے، اسی طرح تلاوت قرآن، ذکر اور اذکار کی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی تھیں۔ تو آج کی رات کی عظمت کا، آج کی رات کی قدر کیجئے، اس کی عظمت کی قدر کیجئے، اور جو سید الشہداء ایک سنت قائم کر کے گئے ہیں کہ تلاوت قرآن کیجئے زیادہ سے زیادہ، امام علی مقام کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئیے، گناہوں کی معافی چاہیے، مانگیے، سیرت امام علی مقام پر چلنے کی توفیق مانگیے، امام علی مقام کی قربانی اور فلسفہ کو سمجھنے کی اللہ پاک سے توفیق مانگیے، اللہ سے معرفت مانگیے کہ وہ امام سید الشہداء کی سیرت کے روشن پہلوؤں سے ہمیں، ان کے معارف سے جو ہمیں روشناس کرائے، تاکہ ہم معاشرے میں جناب سید الشہداء کی اس قربانی کو عام کرنے کے لیے، آپ کے پیغام اور مقصد کو عام کرنے کے لیے ہم اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو شب عاشور جہاں مصائب اور گریہ کی مجالس میں شرکت کیجیے، وہیں پہ رات کے آخری پہر، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ تمام فقہا نے تقریباً آج کی رات شب بیداری کو، یعنی جاگتے رہنے کو، اور جاگتے رہ کر گریہ زاری کی مجالس کے بعد یا گریہ زاری مجالس کے ساتھ، یا جس طرح سے بھی تلاوت قرآن اور مختلف آپ کو نوافل کی طرف متوجہ کیا ہے، جس میں تسبیحات کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو تسبیحات اربع ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے آگے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو قبلہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈکو صاحب نے بھی اپنی کتاب زاد العباد میں نقل کیا ہے۔ تو یہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، شب عاشور کی معرفت حاصل کیجئے، دیکھیے کہ امام کا اس رات کی مہلت لینے کا، مانگنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے بعد اس طرح کی شب بیداریوں میں اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ، اس کو ایک ویکنڈ نائٹ کے طور پہ، کہ اگلے دن چھٹی ہے، خدا کے واسطے مکتب کے نوجوانوں اس چیز کی معرفت حاصل کرو کہ یہ اس سلسلے کے لیے شب بیداری نہیں ہوتی کہ جناب محفلیں سج رہی ہیں، چوکوں چراہوں میں جناب ٹولیاں بنا کر بیٹھا جا رہا ہے، پان کھائے جا رہے ہیں، بوتلیں پی جا رہی ہیں، اس کو ایونٹ یا فیسٹیول کی صورت نہ دیکھا جائے، بلکہ اس رات کی، جیسے میں نے عرض کی، کہ عظمت کو پہچانا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو چھٹیاں گزارنے کے لیے، منانے کے لیے کہ جی کل یوم عاشور ہے، کل چھٹی ہے، تو آج چلیں فلاں کے گھر چلتے ہیں، تو فلاں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ساری رات نیاز چلنی، لنگر چلنا، بسم اللہ فبہا، لنگر اور نیاز کا اہتمام بھی کیجئے، لیکن مقصد کو نہ بھولنے دیجئے۔ آج کی رات جو ان سید زادیوں پہ، مخدورات عصمت پر جس طرح بھاری تھی، اس کا احساس کیجئے، ان بچوں پہ جو بھاری تھی رات آج کی، اس کا احساس کیجئے، ان اصحاب حسین علیہ السلام نے جس کرب میں اور جس اضطراب میں رات کو گزارا، اس کا احساس کیجئے، فضولیات سے پرہیز کیجئے۔ آج کی رات میں نے جیسے کہا، گریہ زاری اور مصائب کے مجالس کا اہتمام کرنا، ان میں شرکت کرنا، اس کے بعد رات کو عبادت خدا میں بسر کرنا، تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا اہتمام کریں، نوافل ادا کریں، یہ سنت سید الشہداء ہے۔ اسی مقصد کے لیے فقہا نے اس کو، رات کو شب بیداری کرنے کے طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے بعد یوم عاشور جو مصیبت کے لحاظ سے، جو حزن و ملال کے لحاظ سے، جو ظلم و بربریت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی دن ظلم و بربریت یا مظلومیت آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ تو آج کے دن تو خاص طور پہ آپ کو شب عاشور سے بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن صرف نظر نیاز کرنے یا ان کو بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں نہ صرف کر دیجئے، جلوسوں میں جائیے، بسم اللہ 100 دفعہ جائیے، احتجاج ریکارڈ کرائیے، یزیدیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، اور مظلوم کے حامین اور ساتھی ہونے کا احساس دلائیے۔ ان جلوسوں میں شرکت جو ہے، یقیناً وہ مظلومین کے دل کو مستحکم کرتی ہے، مظلومین کے دل کو جناب ایک ڈھارس بندھاتی ہے، وہیں ظالموں کے دل اور کلیجوں کے اوپر ایک دبدبہ اور رعب قائم کرتی ہے۔
لیکن اگر یہ اپنے مقصد کے ساتھ ہو، اگر آپ جلوس حسینی علیہ الصلوۃ والسلام میں جلوس اعزام میں شرکت کریں اس عنوان سے کہ آج ہم باہر نکل آئے ہیں اور یزید نے آج سے 1400 سال پہلے ملعون نے اور اس کی فوج نے جو ظلم کیا تھا، ہم آج بھی اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، خاتم الانبیاء کے حضور جو ہے اظہار عقیدت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے کہ آپ کے نواسہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، آپ کے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو جہاں ایک طرف ہم احتجاج ریکارڈ کرانے نکلے ہیں، وہیں دوسری طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرنے نکلے ہیں، آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی یا اس امر کا اظہار کرنے نکلے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس عظیم مصیبت پہ، ہم اس ظلم عظیم کے اوپر جہاں ظلم کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابن زیاد، پسر سعد اور یزید اللعین کو واصل جہنم کرے جو کہ یقیناً ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کرے جو کہ یقیناً ہے، وہیں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آپ کے اس لاڈلے اور پیارے نواسے کی تعزیت پیش کرنے آئے ہیں کہ جن کو کبھی آپ نے اپنے کاندھوں پہ کھلایا، کہیں آپ نے اپنے ہاتھوں میں زلفیں پکڑائیں، کہیں آپ یہ کہتے نظر آئے کہ جب کسی صحابی نے عرض کی کہ ماشاءاللہ امام علی مقام کو دیکھ کر کہا کہ کتنی اچھی سواری پر سوار ہو، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بلا شبہ، لیکن سوار کو بھی دیکھو جی۔ تو اس نواسے اور اس آپ کی آنکھوں اور دل کے چین یعنی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت پیش کرنے ہم گھروں سے نکلے ہیں۔ ہم نے مصائب مجالس اور مصائب میں اور ذکر و اذکار میں، جلوسوں میں شرکت فرمائی ہے تاکہ ایک طرف جہاں پہ ظالمین کے خلاف ہمارا احتجاج ریکارڈ ہو جائے جی، اور دوسری طرف آپ کی خدمت اقدس میں ہماری تعزیت پیش ہو جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت اور آل محمد کی مناسبت سے یہ تعزیت جو ہے خدمت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرد شریف میں پیش کیجئے۔ یوم عاشور کا دن بھی کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، کوئی سنڈے نہیں ہے، سنڈے کی طرح سیلیبریٹ نہ کیجئے، مراسم عزا میں شرکت کیجئے خلوص نیت کے ساتھ۔ آج کے دن علماء اور فقہا نے لکھا کہ گریبان کو کھلا چھوڑ دینا، آستینوں کو پلٹ دینا، اپنے سر اور ریش میں خاک کو ملانا، یعنی اظہار حزن و ملال، اظہار مصیبت۔ خانوادہ رسول کی عظمت کو دیکھیے اور ان کے ساتھ سلوک جو رکھا گیا، جو سلوک اختیار کیا گیا، اس کو دیکھیے تو آپ کی آنکھیں خود ہی چھلک آئیں گی۔ تمام اہل درد جو ہیں اس کو محسوس کرتے ہوئے آج کے دن کو ایسے ہی لیں، ایسے ہی اس کا اہتمام کریں کہ جیسے ان کے اپنے گھروں میں جناب یہ سانحہ ہوا ہے کہ کوئی جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو کوئی بزرگ کا سایہ چلا گیا، تو کہیں بچہ 6 ماہ کا چلا گیا۔ اس چیز کو جب اپنے اوپر ازیوم کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ عظیم دن، یہ عظیم مصیبتوں کا دن، یہ عجیب ظلم و بربریت جو خانواد رسول کے ساتھ روا رکھی گئی، اس کا دن یہ خود ہی آپ کو مجبور کر دے گا کہ آج کے دن آپ اظہار مصیبت کے لیے اور اس اظہار حزن و ملال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جو کربلا میں ان شہزادیوں نے اور آپ کے صاحب نے دیکھا۔ تو آج کے دن کی مستحبات میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مومنین آپس میں ملیں، یہ اس طرح سے الفاظ کہہ کے ایک دوسرے کی خدمت میں تعزیت پیش کریں۔ آج کے دن یوم عاشور کے دن جوش اور جذبہ کے ساتھ آپس میں گلے ملنا، مصافحہ کرنا گو کہ منع نہیں ہے، گو کہ حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ آج کے دن کی مصیبت کو اظہار کیا جائے، اپنوں میں بھی تو غیروں میں بھی، اور آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعزیت پیش کی جائے، تو اپنے آپ کو جتنا اظہار مصیبت کے حال اور حلیوں میں رکھا جائے، سادگی میں رکھا جائے، اتنا بہتر ہے۔ آج کے دن کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے نیا جوڑا پہننا ہے کالا، آج کے دن کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب آپ کے گھروں سے بے شک رائے خدا میں اللہ کے نام پہ لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، سبیلوں کا سلسلہ، پیاسوں کے پانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی پیاس کو یاد کر کے، لیکن نمود و نمائش سے پاک کر کے۔ یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ جو چیز آج کے دن واجب کے قریب چلی جاتی ہے وہ سید الشہداء کی مصیبت پر گریہ زاری کرنا، چونکہ نواسہ رسول نے جو ظلم وہاں پہ برداشت کیے ہیں، آپ اور میں ان کا ادراک نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے وہ راستے اپنائیے کہ جو آج کے دن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپناتے تھے۔ بعض روایات میں ہے
کہ آل محمد یوم عاشور کی صبح اسی کلمہ استراحت کے ساتھ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ کرتے تھے، ایک دوسرے کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے تھے، اور بات بات پر حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے با وفا صاحب اور خانوادے کی شہادتوں کے اوپر ایک دوسرے کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے تھے اور گریہ زاری کا اہتمام کرتے تھے۔ جناب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کی شہادت کے عنوان سے اشعار کو سننا پسند فرماتے تھے اور بالکل حالت حزن میں پورا دن گزارتے تھے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اس کو ایونٹ اور فیسٹیول کے طور پہ نہ لیں اور ان بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جہاں یہ بدعات سر انجام دی جا رہی ہوں۔ یوم عاشور والے دن کہ عزاداری کے نام پہ کہیں سر پہ مٹکے پھوڑے جا رہے ہیں، کہیں اپنے آپ کو چھلنی کیا جا رہا ہے چھریوں اور زنجیروں کے ساتھ، کہیں پہ اپنے آپ کو کوئلوں پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کوئلوں پر چلنے کے لیے معصوم بچوں کے سر پہ چھریاں بلیڈ اور جناب کمے مارے جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے معذرت کے ساتھ ہمیں ان کی تعلیم نہیں ملتی، ان کا درس نہیں ملتا، الٹا یہ مقاصد اور مفہوم کربلا کو منہدم کرنے میں دشمن ان کو اعلیٰ کار کے طور پر یعنی غیر اسلامی طاقتیں جو ہے اس کو بنیاد بنا کر، اس کو سبب بنا کر پورے مکتب کے جناب اوپر ایک خدا نخواستہ خونی مکتب ہونے کی چھاپ لگا دیتی ہیں۔ تو آج کے دن جہاں آپ کو دوسرے مستحبات کو اختیار کرنا ہے تو یہ بھی آپ کے فریضہ میں شامل ہے کہ ان بدعات سے بھی دوری اختیار کرنی ہے آپ۔ اب رہ گئی بات کہ جلوسوں میں جو صورتحال دیکھی جاتی ہے، جلوسوں میں جا بجا آپ کو اب کہنا نہیں چاہیے، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ایسے محترم بھی ملیں گے کہ جنہوں 9-10 کو جناب غم کا دن ہے، 9-10 کا دن جناب ماتم کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، اس عنوان سے وہ 7 اور 8 محرم کو ہی اپنی شیویں کرا کے آئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جلوسوں میں آپ کو ایسے بہت سے بزرگان جوان ایسے ملیں گے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو لگ جائے گا کہ جناب ماشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری تیاری کے ساتھ محترم تشریف لائے ہوئے ہیں، تازہ شیب ہوئی ہے جناب، جو بھی وہ اپنے بناؤ سنگار کے لیے کر سکتے ہیں اکثریت وہ آپ کو کرتی نظر آئے گی۔ تو وہیں دوسری طرف بے پردہ خواتین کہ جو پتہ نہیں کس منہ سے بے پردہ ہو کر جناب سیدہ ثانی پاک سلام اللہ علیہ زینب عالیہ کو پرسہ دینے آ جاتی ہیں، کس طرح ان کی غیرت گوارا کرتی ہے، کس طرح ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اس بی بی کو پرسہ دینے پردے گھر اتار کے آتی ہیں کہ جس بی بی نے پورے جناب کربلا سے شام تک پورے راستوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پیاس کا کہیں بھوک کا ان چیزوں کا اظہار نہیں کیا، جب بھی اظہار کیا جب بھی افسوس کیا اپنے ردا کے بابت کیا۔ تو ان بے شرموں کو شرم و حیا دلوانے والے خاص طور پر واعظین کا کام ہے، اور وہ کچھ ذاکرائیں ایسی ہیں کہ جو خود مجبور کرتی ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ جناب کہتی ہیں آج کے دن ان مقدورات عصمت کا پردہ نہیں رہا تو تمہارے اور میرے پردے کی اوقات ہی کیا ہے، تو دوپٹے اور چادریں اتار کے مجلس میں ہی پھینکوا دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جلوس اعزاء میں آپ کو جا بجا ایسے مرد اور خواتین نظر آئیں گی کہ جو اس کو ایک بالکل فیسٹیول ایک ایونٹ سمجھ کے تشریف لائی ہوں گے، کہاں پہ ٹولیاں بنا کے سڑک کے اوپر ہی بیٹھ کے چوکوں چراہوں میں لنگر و نیاز جوس اور یہ ان چیزوں سے تواضع کی جا رہی ہوگی، کہیں جا کے زیادہ سے زیادہ ڈوریاں باندھی جا رہی ہوں گی علم کو، کہیں جھولے کے اوپر سیب رکھے جا رہے ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے سب سے پہلا جو آپ کا اور میرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن کی اہمیت کو پہچانیے، ان قربانیوں کا، ان بھوک اور پیاس میں رہ کر تبلیغ کو سر انجام دینے کا، ان کٹے ہوئے گلوں کا خیال کیجئے خدا کے واسطے کہ جن کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر اور شرابی یزید ملعون کی بیعت کے انکاری تھے، اور اپنے امام وقت کی اطاعت میں انہوں نے اپنی گردنوں پہ چھریاں تلواریں چلوانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ مقصد، یہ نیت، یہ اطاعت امام کا مفہوم جو ہے، یہ اگر ہمیں عاشورہ سے سیکھنے کو نہ ملا تو پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم نے کچھ بھی اس عاشور کے دن سے نہ لیا، ماں سوائے یہ کہ وہی مطلب پرستی کہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، جتنا گریہ کر لیں گے سال کے بھر اعمال کرنے سے محفوظ رہنا پڑے گا، چونکہ جب ممبر سے پیش ہی یہ کیا جائے گا ناظرین و سامعین کہ یہی تمہاری نجات کا ون اینڈ اونلی ذریعہ اور سورس ہے کہ جتنا رو لو گے چاہے جھوٹے مصائب، اور ظاہر ہے کہ جب مصائب سنیں گے تو رونا آئے گا، تو جب جو مستند مصائب ہیں ذاکر یا پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ اس سے کام نہیں بن رہا، اس سے میری مجلس میں گریہ نہیں اٹھ رہا کہ پوری شہر میں پورے ملک میں بات پھیلے، تو وہ پھر ایسے مصائب کا سہارا لیتا ہے کہ جو کربلا میں پیش ہی نہیں آئے۔ تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے باہر نکلیے، ان روایات کو، ان گریہ زاری کے اجر و ثواب کو جو ائمہ نے بیان کیا ہے اس کو اس کی معنویت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ممکن نہیں کہ
وہ فرزند توحید کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بقا اور اس کو منوانے کے لیے یہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہو کہ ان کے نام کی مجلس ہو اور وہاں پہ توحید کی بات کرنا جرم بن جائے، ان کے نام کی مجلس ہو جس شریعت مقدسہ کی محافظت کے لیے امام گلا کٹوا دیتے ہیں، اس شریعت کی بات کرنا جرم بن جائے، ان کی مجلس ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو پیش کرنا، نماز یا اچھے اعمال کا ذکر کرنا وہ جرم بن جائے اور کہا جائے جی پورا سال پڑا ہے ان کاموں کے لیے تو صرف اور صرف مصائب کا ذکر کیجئے، تو میرے محترم، میرے عزیزوں، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے جن مجالس کا ذکر سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، ان کی ابتدا بھی رب کے کلام پہ ہوتی تھی تو ان کی انتہا جو ہے وہ بھی مصائب حسین بیان کرتے کرتے رب کی رضا پر ہوتی تھی۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے۔ یوم عاشور کا دن قطعی اس طرح چھٹی کا دن نہیں ہے کہ رشتہ داروں میں پھیرے لگائیے، کسی کی طرف نیاز چھوڑنے جائیے تو کسی کی طرف لینے جائیے، تو گھروں میں جناب ایک اجتماعی ماحول بنائے، ٹولیوں کی صورت میں خواتینوں حضرات جلوسوں میں بیٹھے اپنے روزمرہ کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آج کا دن کوئی منتے مرادیں مانگنے کا دن نہیں ہے، کوئی شرم و حیا سے کام لینا چاہیے ہمیں، آل محمد کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر کے ان کے صدقے سے اپنی حاجات کے لیے دعا ضرور کیجئے، لیکن اس کو صرف ون اینڈ اونلی مقصد نہ بنا لیجئے کہ ہم نے جھولے سے اولاد مانگنی ہے تو علم سے یہ مانگنا ہے تو ذوالجناح سے یہ مانگنا ہے۔ ان چیزوں کو پہچانیے، یہ چیزیں نہ صرف آپ کے اور میرے اجر و ثواب میں، یعنی جو اچھے اعمال ہم نے خالص نیت سے انجام دیے ہوتے ہیں ان کی بھی اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں، بلکہ مکتب کے مخالفین کو مکتب کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ زیارت عاشور پڑھیے، تمام دن امام علی مقام کے قاتلوں پر لعنت فرمائیے، اللہ کو کہیے کہ ان کو اپنی رحمت سے مزید دور کرے، ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرمائے۔ اس طرح کے اعمال سے دور رہیے۔ جب پانی پیے امام علی مقام، ان کے جد امجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجیے، سلامتی بھیجیے اور قاتلین امام پر لعنت کیجیے۔ جب سب سے جو مستحسن بات ہے کہ آپ کی بھوک اور پیاس کا ادراک کرنے کے لیے جناب عصر تک جو فاقے کا ایک صورتحال ہے اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ مختلف قسم کے جناب مہنگے کہ دھوپ ہے، حبس ہے، گرمی ہے، مہنگے مشروبات، ٹھنڈے مشروبات نہ پیجیے، بلکہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھ کے اس پیاس کو محسوس کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ کچھ دیر اپنے آپ کو فاقہ دیں تاکہ ان کی بھوک کا آپ کے سامنے اور اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جہاد کرنا، تلوار اٹھانا اور ایک ایک بندے کا 20 دشمنوں پہ بھاری پڑ جانا، اس کا ادراک کیجیے، اس کی معرفت حاصل کیجیے۔ تو یوم عاشور کو اسی طرح سے منائیے جس طرح آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا ہے۔ یہ کوئی فیسٹیول نہیں معاذ اللہ، تو نہ یہ کوئی ایونٹ ہے، اور بدعات سے دور رہیے۔ جہاں پہ جلوس کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ ان خرافات اور بدعات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کو انجام دیا جا رہا ہے، اس سے دور ہٹ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ظاہر ہے کہ آپ کا نام بھی خدا نخواستہ تو میرا نام بھی تماشا دیکھنے والوں میں لکھا جائے اور پوچھا جائے کہ تم تو جلوس میں منت مانگنے گئے تھے، تم تو جلوس میں اس لیے گئے تھے تاکہ نمود و نمائش سے کام لو کہ میں نے 100 ڈبہ جوس کا بانٹا تو یہ بانٹا، تم تو جلوس میں اس لیے گئے تھے کہ تمہیں تو کار حسین سے کام ہی کوئی نہیں تھا، تمہیں تو مقصد حسین سے کام ہی کوئی نہیں تھا، تمہاری جلوسوں میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ عزادار کے طور پر تم معاشرے میں یا محلے میں یا حلقے میں پہچانے جاؤ۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم جناب اجر لینے کے بجائے تو جو کچھ پلے تھا وہ بھی قیامت والے دن گوا بیٹھیں۔ خدا کے واسطے متنبہ ہو جائیے، اپنے آپ کو پہچانیے مولا علی کے فرمان کے مطابق کہ جو اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اپنے فرائض کو پہچانیے، اس دن کی عظمت کو، حرمت کو پامال نہ ہونے دیجیے، اور چند پیشہ وروں اور تاجران خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اس کی حرمت کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ ان سے کہیے کہ اپنے اپنے ممبروں پہ مصائب سے پہلے مقصد اور پیام کربلا بھی آپ پر اور خاص کر نوجوانوں پر واضح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات امام علی مقام سے وابستہ رکھے، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔